اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام فہم دین کورس میں آج ہمارا موضوع ہے آرڈر پر اشیاء تیار کروانے کے شرعی احکام. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحیثیت مسلمان ہم سب پر یہ لازم ہے کہ ہم اپنی دنیا کے معاملات کو دین کے تابع رکھیں. یہی بنیادی فرق ہے مومن میں اور کافر میں. کافر اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے جبکہ مومن اپنے رب کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. بیع و شراء کے معاملات میں اور دیگر امور زندگی کے اندر کافر صرف یہ دیکھتا ہے کہ جن دو کا آپس میں معاملہ ہے وہ دونوں راضی ہوں. ایک چیز بیچتا ہے دوسرا خریدتا ہے، ایک مزدوری کرتا ہے دوسرا کسی کو مزدور رکھتا ہے، ایک کسی سے کوئی چیز بنواتا ہے دوسرا بنا کے دیتا ہے.
تو کفار کے نزدیک بس جانبین کی رضا کافی، دونوں کسی معاہدے پر راضی ہیں تو اسی پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے، جبکہ ایک مومن اپنے اسلام کی روشنی میں اس بات کا پابند ہے کہ یہاں پر جن دو کا آپس میں معاملہ ہے صرف ان کی مرضی کافی نہیں، یہ دونوں اس بات کے پابند ہیں کہ ان کا وہ معاملہ اللہ کے حکم کے تابع ہو۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس چیز کی اجازت دی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہو، اس کو جائز قرار دیا ہو، پھر وہ سودا جائز ہے، پھر وہ اجارہ جائز ہے، پھر وہ استثناء یعنی آرڈر پر کوئی چیز بنوانا جائز ہے، اور اگر شریعت مطہرہ سے ٹکراؤ ہو گیا تو پھر اسلام میں اس کا جواز جب نہیں ہوگا تو اس کے بعد جتنا بھی سلسلہ ہوگا وہ حرام کا سلسلہ ہوگا، اس میں انسان کی روزی بھی حرام ہو جائے گی اور اس کو زندگی گزارنے میں مختلف نحوستوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چونکہ انسان تمدن پسند ہے اور مدنی الطبع ہے، انسان کا اس امر کے بغیر گزارا ہی نہیں کہ وہ دوسرے سے معاملہ نہ کرے۔ اگر انسان دوسرے مسلمانوں سے جدا رہ کے اپنی ذات تک محدود رہ کے زندگی گزارنا چاہے تو اس کے چند دن بھی مشکل ہیں۔ اب روٹی کھائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ گندم کے کاشت کرنے سے لے کر روٹی کے پکنے تک جتنے مراحل ہیں یہ خود ہر بندہ سارے مراحل طے نہیں کر سکتا، اور جو کپڑا اس نے پہنا ہوا ہے اس کپڑے کے دھاگوں کا جو مٹیریل ہے اس سے لے کر لباس کے تیار ہونے تک جتنے مراحل ہیں ہر بندہ وہ خود پورے نہیں کر سکتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو انسان کی ضرورت ہے اور ہر بندہ دوسرے کے لیے کچھ کرنے والا ہے، اور اس طرح مل جل کر ایک سوسائٹی بنتی ہے اور نظام چلتا ہے۔ یہ جو انسان کا انسان سے معاملہ ہے اس کو اسلام نے پیش نظر رکھا، اور اسے بھی رب ذوالجلال کی چاہت کے مطابق خالق کائنات جل جلالہ کی یعنی چاہت بمعنی رضا ہے، رضا کے مطابق رکھنے کے لیے باقاعدہ ہمیں تعلیمات دی گئیں، اور ان کے مطابق جو انسان زندگی بسر کرتا ہے اسلام اس کی زندگی کو کامیاب زندگی قرار دیتا ہے۔ اس واسطے جامعیت کے ساتھ رب ذوالجلال نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی آپ اسی لحاظ سے تو لباس بشریت میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ رب ذوالجلال اگر آپ کو کھلائے پلائے بغیر بھی رکھنا چاہتا تو رکھ سکتا تھا، لیکن آپ کو انسانی ماحول میں خالق کائنات جل جلالہ نے رکھا کہ لوگ آپ کو دیکھیں، آپ کے پاس بیٹھیں، اور پھر جو انسانی راہ و رسم ہے کھانے پینے کے لحاظ سے، پہننے اوڑھنے کے لحاظ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماحول میں رہ کر وہ طریقے خود لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ قیامت تک ان پر عمل کر کے اللہ کا قرب پائیں۔ ورنہ جو رب ایک عام بندے کو جنت میں ہمیشہ کے لباس عطا فرما سکتا ہے، وہ رب اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے روزانہ جنت سے پوشاک بھیج سکتا تھا۔ وہ خالق محبوب علیہ السلام کے لیے روزانہ من و سلوہ سے اعلیٰ بندوبست کر سکتا تھا، لیکن سوسائٹی میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہنا
اور پھر جو عام ذرائع کے معاش کے ذرائع ہیں ان کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر کھانا کھانا، کپڑا پہننا، اس میں مقصود یہ تھا کہ آپ قیامت تک کے لیے لوگوں کو بہترین طریقہ عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو طریقہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس بندے کے لیے ہے جو اللہ کی امید رکھتا ہو اور آخرت کی امید رکھتا ہو۔ یعنی ہر بندہ اسوہ حسنہ کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا، اور ہر بندے کو نقش قدم محبوب علیہ السلام سے فیض نہیں مل سکتا۔ یہ اس کو ملے گا جو آخرت کا امیدوار ہے، جو آخرت کا بھلا چاہتا ہے، آخرت میں اپنی بہتری چاہتا ہے، اور جس کو اللہ کی ملاقات کی امید ہے کہ میں نے کل رب سے ملنا ہے تو رب میرا مجھ پہ غصے نہ ہو، ناراض نہ ہو۔ اس بندے کے لیے یہ ہے کہ وہ زندگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں گزارے۔ رب ذوالجلال اس کو اپنی ملاقات اور یہ شرف عطا فرما دے گا۔ یہ ایک ہمہ جہت مضمون ہے اس آیت کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں مطلب کیا؟ آپ کے پہننے میں، آپ کے کھانے میں، آپ کے پینے میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے پھرنے میں، آپ کے بیٹھنے میں، آپ کے عبادت کرنے میں، آپ کے دنیاوی امور کو بجا لانے میں، ہر چیز کے لحاظ سے رب ذوالجلال فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کا نمونہ تو پیش آپ کا کیا جائے اور دنیاوی کام جو ہیں بیع و شراء کے اس میں کسی اور کا طریقہ تلاش کیا جائے یا اس کو اختیار کیا جائے۔ اسلام کے جامع اور کامل دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندے کو سجدہ کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے اور بندے کو دکان پر سودا بیچنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جامع سبق موجود ہے۔ جو سبق تمہیں چاہیے ہوگا وہاں سے مل جائے گا، تو پھر تمہیں اپنی زندگی میں دنیا جو ہے اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں آگے بڑھانا ہے تاکہ اللہ دنیا پر بھی دین کا ثواب عطا فرما دے۔ اس سلسلہ میں جہاں دیگر بہت سے امور ہیں، ہماری روزانہ کی زندگی میں ہمیں جو چیزیں ایک دوسرے سے بنوانی پڑتی ہیں اور آرڈر پر چیزوں کو تیار کروایا جاتا ہے، آج کا ہمارا موضوع اس سے متعلق ہے، اور یہ ہماری عملی زندگی کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھنا ہے اور بیدار بیٹھ کے اس میں غور کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی بات ہے جس میں ہم شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ روزانہ کی چیزیں بنوانے کے اندر کون سے وہ امور ہیں کہ جہاں کوتاہی ہو رہی ہے تاکہ اس کی اصلاح کی جائے اور اللہ تعالی کے حکم پر عمل کیا جائے۔ آرڈر پر چیزیں بنوانا، اس کو شریعت میں استثناء کہا جاتا۔ استثناء کسی سے سند طلب کرنا، چیز کا بنوانا۔ انگلش میں اس کو کسٹم آرڈر کہا جاتا ہے یا کنٹریکٹ فار مینوفیکچر، یہ انگلش کی اصطلاح ہے۔ شریعت مطہرہ میں استثناء کے ساتھ اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو بیع و شراء کا نصاب ہے اس میں ایک قسم ہے بیع سلم۔ بیع سلم جو ہے جس کو انگلش میں فارورڈ بائنگ کہا جاتا ہے، اس کا اس مضمون کے ساتھ ایک تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے۔ چونکہ جس وقت استثناء باطل ہوتا ہے تو بعض صورتوں میں وہ بیع سلم بن جاتی ہے، اور جب بیع سلم بن جاتی ہے تو پھر بیع سلم والی شرائط کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اگر استثناء باطل ہو جائے، بیع سلم بنے اور بیع سلم کی شرائط پھر پوری نہ ہو تو پھر سودا باطل ہو جاتا ہے۔
پھر اگر اسے برقرار رکھا گیا تو دونوں کا لقمہ حرام کا ہوگا، یعنی بنانے والا بھی اور بنوانے والا بھی۔ اس واسطے یہ استثناء کے ساتھ بے سلم کو بھی تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، تاکہ جن صورتوں میں آرڈر والی چیزیں جو ہیں ان میں یہ حیثیت کی آرڈر پر بنوائی جا رہی ہے، یہ شک ختم ہوتی ہے تو بے سلم والی شک شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہمیں ساتھ ساتھ بے سلم کی جو صورتیں ہیں اور شرائط ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ استثناء کا لغوی معنی ہے کسی سے کوئی کام کروانا، اور شریعت مطہرہ میں استثناء کا معنی ہے طلب العمل من الصانع فی شیء مخصوص علی وجہ مخصوص، کسی بنانے والے سے کوئی چیز طلب کرنا وصف مخصوص کے ساتھ اور مخصوص شرائط کے ساتھ۔ یہ ہے آرڈر پر چیز بنوانے کی شرعی تعریف، کہ کوئی بندہ جو کام کرتا ہے کسی طرح کا، کوئی چیز تیار کرتا ہے، بناتا ہے، اس سے چیز بنوانا مخصوص چیز اور مخصوص اوصاف کے ساتھ، اس کو شریعت مطہرہ میں استثناء سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے ہزاروں شعبہ جات ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی سے جوتا بنواتا ہے، کسی سے کرسیاں بنواتا ہے، کسی سے وہ سٹیشنری کا سامان آرڈر پہ بنواتا ہے، کسی سے وہ کھانے پینے کی چیزیں آرڈر پہ بنواتا ہے۔ اس طرح کی ساری صورتیں جو ہیں وہ اس میں داخل ہیں۔ اس عقد کا سب سے ابتدائی حصہ جس سے یہ عقد منعقد ہوتا ہے، یعنی یہ ایک معاہدہ ہے، تو اس میں بھی ایجاب و قبول شرط ہے۔ مستثنے اور ثانے کا آپس میں ایجاب و قبول شرط ہے کہ اس وقت جو چیز بنوانا چاہتا ہے اس نے کہا کہ فلاں چیز فلاں اوصاف کے ساتھ مجھے مطلوب ہے اور آپ یہ مجھے تیار کر کے دیں، اگلے نے اس بات کو قبول کر لیا تو یہ ایجاب و قبول پایا گیا، اب عقد ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی دوسری جو شکوک ہیں اور شرائط ہیں ان کا لحاظ کیا جائے گا۔ سب سے پہلے استثناء کی شرعی حیثیت کو دیکھنا ہے کہ شریعت مطہرہ میں یہ جائز کیسے ہے۔ قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ آرڈر پر چیز بنوانا یہ جائز نہ ہو، چونکہ شریعت مطہرہ میں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع ما لیس عند الانسان، جو چیز انسان کے پاس نہ ہو اسے بیچنا شریعت میں ناجائز ہے۔ وہ چیز بیچی جا سکتی ہے جو بندے کے پاس ہو یا بندہ اس کا مالک ہو، اور جو چیز معدوم ہو اسے بیچا نہیں جا سکتا۔ تو یہ جو چیز آرڈر پہ بنوانی ہے ابھی بنی تو ہے نہیں، تو اس وقت جب معاہدہ ہو رہا ہے وہ چیز معدوم ہے، جب اس چیز کی بیع کا معاہدہ ہو رہا ہے، خریدنے والا بنوانے والا بنوانا چاہتا ہے، بنانے والا بنانا چاہتا ہے، اس وقت وہ چیز نفس الامر میں مارز وجود میں نہیں آئی، اس کا مٹیریل ہے، ابھی اس چیز کو بنایا جائے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، آپ نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو وہ چیز تم بیچ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر کسی کی بکری ہے، بھینس ہے، گائے ہے، وہ کہتا ہے کہ جو بچہ میری بکری کے ہاں جنم لے گا میں وہ بیچتا ہوں، تو شریعت مطہرہ میں یہ بیع ناجائز ہے۔ پہلے وہ بچہ پیدا ہو جائے پھر اس کو بیچا جائے۔ کسی کی ابھی ایسی صورتحال ہے کہ اس کی بھینس ابھی حاملہ ہے یا حاملہ نہیں، لیکن اس کے بچے کو وہ پہلے بیچ دیتا ہے، شریعت مطہرہ میں اس کو حرام قرار دیا گیا کہ یہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ جو چیز موجود ہو مگر بندے کی دسترس میں نہ ہو
اسے بھی بیچنا حرام قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر دریا میں مچھلی ہے اور سیدھے شکار نہیں کی، کہتا ہے کہ جو مچھلی ہے دریا میں وہ بیچتا ہوں، تو شریعت کہے گی بے باطل ہے، درست نہیں۔ فضا میں پرندہ اڑ رہا ہو، یہ کہے کہ یہ جو اڑ رہا ہے میں بیچتا ہوں، تو یہ نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ اس وقت اس کے کنٹرول میں نہیں، وہ اس کے قبضے میں نہیں کہ اس کو آگے مشتری کے سپرد کر سکے۔ تو جب موجود چیز جو اس وقت انسان کی دسترس میں نہ ہو اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، تو جو ہے ہی معدوم، ابھی وہ مارز وجود میں نہیں آئی، اس کا بیچنا بطریق اولا ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو چیز معدوم ہو اس چیز کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اس حدیث کی روشنی میں قیاس کا یہ تقاضا ہے کہ آرڈر پر چیزوں کا بنوانا ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ جس چیز کو بنوانا ہے وہ چیز ابھی مارز وجود میں نہیں آئی، ابھی وہ معدوم ہے۔ دوسری طرف اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو اجارہ قرار دیا جائے، کیونکہ اس میں دو صورتیں ہیں نا، جو چیز ہم نے کسی سے بنوانی ہے، یا تو صورت ہو سکتی ہے بے کی، یا صورت ہو سکتی ہے اجارے کی۔ تو اجارہ بنائے تو وہ بھی درست نہیں بنتا، چونکہ اجارہ جو ہے اس میں یہ لازم آئے گا کہ اگر کسی کو جس وقت ایک انسان یہ حکم دیتا ہے تو یہ ہوگا استیجار علی العمل فی ملک الاجیر، مزدور اپنے ملک میں ہی کرایہ دار بھی ہو۔ حالانکہ جو کرایہ دار ہوتا ہے، جو اجیر ہوتا ہے یا اجرت پر کام کرتا ہے، ضروری ہے کہ اپنا نہ کر رہا ہو، کسی کا کر رہا ہو، تب اس کو اجیر کہا جاتا ہے، تب اس کو مزدور کہا جاتا ہے۔ کہ کسی نے کہا میرے ہاں آؤ اور یہ میری اینٹیں اٹھا کے وہاں رکھو، تو اب اس کو اجیر کہا جائے گا۔ کسی نے کہا میرے ہاں مزدوری کرو، میرا مکان بن رہا ہے، تم سیمنٹ اٹھا کے چھت پہ لے جاؤ، اب اس کو اجیر کہا جائے گا۔ لیکن کوئی اپنے گاڑی اپنی اینٹیں اٹھا کے کہیں رکھے تو اس کو اجیر نہیں کہا جائے گا۔ تو یہاں جو صورتحال بنتی ہے آرڈر پر چیز بنوانے میں، اگر اس کو بے کی صورت نہ بنائی جائے، اجارے کی صورت بنائی جائے، تو لازم آئے گا کوئی اپنے ملک میں ہی خود ہی مزدور بنا ہوا ہے، ملک بھی اس کا ہے اور مزدوری بھی وہ کر رہا ہے۔ جیسے کسی کی اپنی چیز پڑی ہو، اسے کہا جائے اپنی چیز اٹھا کے اپنے فلاں جگہ پہ رکھ دو، تو اس کو اجیر نہیں کہا جائے گا شریعت میں، اس کو اجارہ نہیں کہا جائے گا۔ اجارہ ہوتا ہے غیر کے ملک میں جا کے کام کرنا، اپنے کام کو اجارہ نہیں کہا جاتا۔ تو یہ جو آرڈر پر چیز تیار کر رہا ہے، جب تیار کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر ہی مزدوری کر رہا ہے، اس کو اگر ہم اجارہ کہیں گے تو اجارے کی تعریف بھی صحیح نہیں آتی، اس کو بے کہیں گے تو بے لازم آئے گی اس چیز کی جو بے معدوم کی جا رہی ہو۔ تو قیاس کے مطابق آرڈر پر چیز بنوانا جائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن جائز ہے وہ استحسان کی روشنی میں اور تعامل ناس کی روشنی میں۔ استحسان کیا ہے کہ خود سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عمل ثابت ہے، اور وہ قیاس کی جس کی دلیل عام ذہنوں تک نہیں اور خاص ذہن وہاں پہنچ جاتے ہیں، خفی دلیل پر اس کو استحسان کہا جاتا ہے۔ تو اس استحسان کی روشنی میں یہ عمل صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک جائز سمجھا گیا، اگرچہ ان دو امور کے پیش نظر جو آغاز میں نے بیان کیے، قیاس کا یہ تقاضا تھا کہ اس حدیث کی روشنی میں اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے، مگر چونکہ دین کے فیصلے سارے دلائل کو سامنے رکھ کے کیے جاتے ہیں اور ہر چیز کے پیش نظر ان تمام امور کو دیکھ کر ایسے امور کو سر انجام دیا جاتا ہے، تو حدیث شریف میں موجود ہے استثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتمہ،
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دے کر انگوٹھی تیار کروائی تھی. تو آرڈر پر انگوٹھی تیار کروانا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس سے پتا چلا کہ وہ جو دوسری حدیث شریف ہے، جو چیز معدوم ہو اس کی بیع کرنا جائز نہیں، اس کا دائرہ آرڈر والے امور سے علیحدہ ہے. وہ سارے دیگر معاملات، ان میں مثال کے طور پر کسی کی گندم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی اور وہ آج اپنی معین گندم کی بیع کر دیتا ہے اور کہتا ہے فلاں ایکڑ سے جو پیدا ہوگی وہ میں بیچتا ہوں، تو یہ ناجائز ہے کہ وہ کس چیز کی بیع کر رہا ہے، ابھی وہ چیز تمہارے سے وجود میں آئی نہیں. اس طرح باقی جو چیزیں تھیں وہاں تک اس حدیث کا دائرہ سمجھا جائے گا کہ نبی علیہ السلام نے معدوم چیز کی بیع سے منع کیا ہے. اور یہ جو صورتحال ہے کہ جس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آرڈر پر انگوٹھی بنوائی اور سنار کو کہا اس وصف کی، ان شرائط کی انگوٹھی آپ میرے لیے تیار کریں، اور قرآن کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو جب محبوب علیہ السلام نے خود انگوٹھی آرڈر پر تیار کروائی ہے تو قیامت تک کے لیے امت کے لیے یہ دروازہ کھلا ہو گیا، اور آج ہم سب کے لیے آرڈر پر چیزیں تیار کروانا جائز ہو گیا. یہاں سے یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو ہمیں کیسا سمجھنا چاہیے. اب ایک طرف تو یہی ہے نا کہ انگوٹھی آرڈر پہ بنوائی ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ انگوٹھی کی حاجت تھی یا انگوٹھی کی تمنا تھی یا انگوٹھی کا شوق تھا، مگر شریعت مطہرہ نے یہ واضح کیا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی عمل جو ہے اس میں اپنی خواہش کا دخل نہیں، اس میں شریعت کی بقا کا دخل ہے. آج جس وقت ہم نے سارے ذخیرہ حدیث سے تلاش کیا تو ہمیں یہ ایک مثال ملی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگوٹھی بنوائی تھی، تو اس سے کتنا بڑا گیا، اس سے کتنی بڑی روشنی مل گئی کہ پھر جب نبی علیہ السلام نے آرڈر پر ایک چیز تیار کروائی ہے، سرکار کا ایک چیز کو تیار کروانا ہمارے لیے ہزاروں کو تیار کروانے کا سبب بن گیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کرتا ہوں اس لیے تاکہ سنت بن جائے، تاکہ لوگوں کو طریقے کا پتہ چل جائے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں اور سرکار کے جو افعال ہیں ان میں کبھی بھی کسی خواہش اور کسی نفسانی حرص جو ہے اس کا قول نہیں کرنا چاہیے. محبوب علیہ السلام کے ہر فعل کے اندر وہ حکمتیں بیان کرنی چاہیے جو حکمتیں محبوب علیہ السلام کو رب نے عطا فرمائی ہیں. ایک طرف تو یہ سہارا ہے ہمارے پاس حدیث شریف کہ آرڈر پر چیزیں بنوائی جا سکتی ہیں. کیسے ہوں گی وہ شرائط ہم بعد میں بیان کریں گے. دوسری طرف اس پر امت کا اجماع دلیل ہے. اجماع امت چونکہ باقاعدہ ایک دلیل ہے، کتاب سنت کے بعد تیسری دلیل ہے اجماع. امت جس کام پر متفق ہو گئی ہے وہ کام جائز ہے، اور امت سے مراد امت کے مجتہدین اور صحت مند افکار کے حامل علماء اگر وہ اس پر متفق ہیں تو وہ بھی شریعت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج تک بغیر انکار اس مسئلے کو مانا گیا. صحابہ نے بھی آرڈر پر چیزیں بنوائی، تابعین نے بھی بنوائی، تبع تابعین نے بھی بنوائی، اور جتنی عمر ہے اس امت کی، جتنی عمر ہے اس پوری عمر کے ہر سال اور ہر مہینے میں یہ نظریہ اور یہ عمل لوگوں کا موجود رہا. اور جو چیز اس طرح رائج ہو اس کا امت میں رواج بھی اس کے جائز ہونے کی دلیل بن جاتی ہے. اب استثناء کے مسئلے پر ہمیں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا سہارا حاصل ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت دلالت پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی کہ گمراہی پہ سارے متفق ہو جائیں. میری امت کی یہ شان نہیں. گمراہی پہ اتفاق نہیں ہو سکتا، برائی پہ سارے متفق نہیں ہو سکتے، اور مراد بھی ہے
جو قابل ذکر لوگ ہیں، اصحاب تقوی، اصحاب علم، فرمایا وہ اکٹھے ہو جائیں کسی ناجائز پر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ساری امت بالاتفاق کوئی کام کرتی ہے تو ماننا پڑے گا وہ کام یقیناً جائز ہے۔ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، امت دلالت پہ اکٹھی نہیں ہوگی، اور چونکہ آرڈر پر چیزیں بنوانے والے کام پر امت کا اتفاق رہا ہے تو یہ اتفاق بھی قیاس کو مسترد کر دے گا کہ قیاس اگرچہ چاہتا تھا یہ ناجائز ہو، لیکن امت کے اجماع نے اس عمل کو جواز فراہم کر دیا ہے۔ ایسے ہی دوسری حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما رآہ المسلمون حسنا وعند اللہ حسن، اور جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس لیے بھی جب امت اس پر متفق رہی، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا ما رآہ المسلمون حسن، اس سے مراد آوارہ خیال مسلمان نہیں کہ جن کی سوچ پختہ نہ ہو، جن کے نظریے سالڈ نہ ہو، ان لوگوں کی بات نہیں کہ چند وہ اوباش قسم کے لوگ کہیں کہ یہ چونکہ ہم بھی مسلمان ہیں اور حدیث شریف میں جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اچھا ہوتا ہے تو ہم یہ کام اچھا سمجھتے ہیں لہذا اچھا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں جن لوگوں کو بطور حوالہ پیش کیا جا رہا ہے وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو تقوی و پرہیزگاری کے میرٹ پہ پورے اترتے ہوں اور علم و حکمت کے میرٹ پر بھی پورے اترتے ہوں، دونوں طاقتیں ان میں موجود ہوں، نہ تو خواہش کے مریض ہوں اور نہ ہی وہ جاہل ہوں، عالم بھی اعلیٰ درجے کے اور پھر مخلص بھی پورے ہوں، کہیں اپنی خواہش کو مسلط کرنے کے لیے وہ کوئی ناجائز کام امت میں جائز بنا کے پیش نہ کرتے۔ جس وقت یہ دونوں طاقتیں مسلمون کے انداز میں جلوہ گر ہو جائیں گی، امت کے فقہا، مجتہدین، عالم مزاج اور صوفی لوگ جس وقت کسی بات پر اتفاق کر لیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا متفق ہو جانا یہ میری شریعت کے جواز کی دلیل بن جائے گی۔ چونکہ اس اسنا ایسا عمل رہا جو شروع سے لے کر آج تک اس پر صوفی، سالک، صدیق، شہید، اولیاء، علماء، فقہا سارے متفق رہے، لہذا ان کا اتفاق بھی اس کی دلیل ہے کہ آرڈر پر چیزوں کو بنوانا اس میں شریعت میں کوئی حرج نہیں اور ان چیزوں کو بنوایا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ اس طرح کے ہیں وہ امور جہاں پر جا کر پھر فقہا کا دامن تھامنا پڑتا ہے اور فقیہ کے دروازے پہ جانا پڑتا ہے۔ آپ نے وہ موضوع سنا تقلید اور رائے کی دین میں گنجائش، اس دن ہم نے وضاحت کی۔ ایسے ہی اب اس استثناء کے مسئلے پر ان لوگوں سے کوئی سوال کرے جو کہتے ہیں ہمارے پاس کتاب و سنت ہے اور اس کے سوا ہم کچھ نہیں مانتے، تو پھر استثناء کے جواز پر قرآن پڑھے یا پھر اس کی پوری صورت عمل حدیث سے ثابت کریں، کسی حدیث سے کہ جس میں شرائط کا ذکر ہو، ارکان کا ذکر ہو، جواز کا ذکر ہو، سارا کچھ جو ہے نہ مکمل قرآن سے ملے گا نہ حدیث سے ملے گا، بلکہ فقہا کی کوشش ہے جنہوں نے آیات احادیث کو سامنے رکھ کر امت کو استثناء کے جواز کے بعد پورا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اس سلسلہ میں جو شرائط ہیں وہ 3 ہیں، ان 3 شرائط میں سے ایک شرط بھی اگر نہ پائی گئی تو آرڈر پر چیز بنانا اور بنوانا باطل ہو جائے گا۔ 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے، 3 میں سے تینوں ہی نہ ہو پھر بھی باطل، 2 نہ ہو پھر بھی باطل، 1 نہ ہو پھر بھی باطل، 3 شرائط مکمل ہوگی تو پھر وہ چیز بنوانا اور بنانا جائز ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ جو چیز بنوانی ہے اس کی جنس کا بیان ہو اور ساتھ اس کی نوع کا بیان ہو اور ساتھ اس کی صفت کا بیان ہو اور ساتھ اس کی مقدار کا بیان ہو۔
یہ 4 چیزیں پہلی شرط کے اندر ہیں کہ جو چیز تیار کروانی ہے اس کی جنس، اس کی نوع، اس کی صفت اور اس کی مقدار۔ مثال کے طور پر اس نے فرنیچر بنوانا ہے تو پہلے تو اس کی جنس بیان کرے کہ کرسی بنوانی ہے یا میز بنانا ہے، یہ ہے جنس کا بیان۔ اس کے بعد نوع کا بیان کہ کرسی بنوانی ہے تو کس قسم کی بنوانی ہے، کیونکہ کرسیوں کی مختلف اقسام ہیں، اس قسم کو بیان کرنا، یہ پہلی شرط میں دوسری چیز ہے۔ جنس کا بیان، جنس کے بعد نوع کا بیان، اور نوع کے بعد صفت کا بیان، یعنی یہ بھی بیان کر دیا کہ کرسی بنوانی ہے، میز نہیں بنوانا، یہ بھی بیان کر دیا کہ وہ بازوؤں والی کرسی بنانی ہے، صوفہ نہیں بنوانا، کرسی بنوانی ہے۔ اور پھر صفت کا بیان بھی ضروری ہے کہ صفت کیا ہوگی، کہ اعلیٰ درجے کی بنوانی ہے یا نارمل سی بنوانی ہے، صفت کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد مقدار کا بیان کہ 5 بنوانی ہے، 10 بنوانی ہے، یہ پہلی شرط کا حصہ ہے۔ اگر ان میں سے کوئی چیز مبہم چھوڑ دی گئی وعدہ کرتے وقت تو وہ آرڈر باطل سمجھا جائے گا۔ اس آرڈر کو باطل وہ نہیں کرے گا جو بنانے والا ہے، شریعت نے باطل کر دیا ہے۔ اس واسطے یہ ضروری ہے، چونکہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کل جھگڑا نہ ہو، اور اگر ان چیزوں میں سے کوئی مبہم رہ گئی تو کل جھگڑا ہو جائے گا۔ بنوانے والے کہے گا میں نے فلاں چیز کہی تھی، بنانے والا کہے گا میں نے فلاں سمجھی تھی، تو یہ ضروری ہے۔ بلکہ آج کے ماحول کے لحاظ سے صفت کے بیان میں باقاعدہ مٹیریل کا بیان کرنا ضروری ہے، یعنی جو لکڑی استعمال ہوگی اس لکڑی کی آگے اقسام ہے، اس کی تعیین بھی یہ اپنی طرف کر دے، ورنہ ایک نام کی 15 چیزیں ہیں مٹیریل میں، 1 نمبر، 2 نمبر، 10 نمبر، 20 نمبر، اور قیمت میں فرق زمین و آسمان کا ہے۔ یہ 1 نمبر لگوانا چاہتا تھا، اس نے 10 نمبر لگا دی ہے، تو پھر بھی اس کا مقصد تو پورا نہ ہوگا۔ اس واسطے پہلی شرط کے اندر جنس کا ذکر، نوع کا ذکر، صفت کا ذکر اور مقدار کا ذکر، یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص بس اندھا دھند آرڈر دے دیتا ہے اور اگلا ایسے وصول کر لیتا ہے، اگرچہ یہ دینے والا نواب مزاج کا ہے اور اس کہتا مجھے فرق کو نہیں پڑتا جو بنا دے، اور اگلا کہتا ہے جو بن جائے، مگر یہ دو راضی ہیں، شریعت راضی نہیں ہے۔ شریعت تب راضی ہوگی کہ جب یہ چیزیں بیان کی جائیں، تاکہ کل اگر دینے والے کے پاس پیسے تھوڑے بھی ہوں، دیتے وقت مالدار تھا، بعد میں غریب ہو گیا ہے، تو پھر بھی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ پہلے یہ تعیین ہو جائے کہ چیز بنوانے والا کیسی چیز بنوانا چاہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر استثناء اس چیز کا ہوگا عرف میں جو آرڈر پر بنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی چیز عرف میں آرڈر پر نہیں بنائی جاتی تو اس کو آرڈر پر بنوانا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ عرف ہو، لوگ وہ چیز آرڈر دے کے تیار کرواتے ہوں تو پھر کروائی جا سکتی ہے۔ مثلا ایک زمانہ تھا، اس وقت کپڑا آرڈر پہ تیار نہیں کروایا جاتا تھا، اور آج بھی عمومی لباس یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ملوں والے، دکانوں والے آرڈر دے کر خاص کپڑا تیار کروا لیں، لیکن ایک عام بندہ جس نے ایک ہی سوٹ لینا ہے تو وہ مل کو آرڈر تو نہیں دے سکتا کہ اس طرح کا۔ ہاں، خاص جو کپڑے ہیں، کوٹیاں وغیرہ اس طرح کے، وہ آرڈر پہ بھی تیار کروائے جا سکتے ہیں، لیکن زمانہ ماضی میں مطلقاً کپڑا جو ہے ایسی چیز تھی کہ جس کے بارے میں آرڈر پر تیار کرنے کا عرف نہ تھا۔ اس واسطے اس دور میں فقہا نے کہا کہ اگر اس چیز کے بارے میں کوئی آرڈر دیتا ہے تو وہ آرڈر کل عدم ہوگا، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اور آج چونکہ عرف موجود ہے من وجہ، تو جس وجہ کے لحاظ سے موجود ہے، پھر آرڈر پر اسے بھی تیار کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن جن چیزوں کے بارے میں آج بھی عرف یہ ہے کہ وہ آرڈر پر تیار نہیں کروائی جاتی، تو شریعت مطہرہ میں ان چیزوں کو آرڈر پر تیار کروانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی کہ وہ کہے کہ چل اور تو نہیں بناتے، ہم نئے سرے سے آغاز کر لیتے ہیں۔ تو شریعت مطہرہ میں
یہ دوسری شرط ہے آرڈر پر چیز بنوانے کے لیے کہ اس میں پہلے رواج اور عرف موجود ہو مسلمانوں کے اندر کہ وہ چیز بنوائی جاتی ہو آرڈر پر، پھر وہ چیز آرڈر پہ تیار کروائی جا سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر وقت کی تعیین نہ ہو، یہ اہم بات ہے۔ آرڈر پر چیز بنوانے کے لیے اجل مقرر نہ کی جائے، اجل وقت معین نہ کیا جائے، اور اس وقت معین سے مراد ہے 1 مہینے یا اس سے زائد، 1 مہینے سے کم وقت آرڈر کی چیز کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا کہ میرے لیے یہ کرسی یا میرے لیے جوتا تیار کرو، فلاں قسم کا صفت بیان کر دی، نو بیان کر دی، اس کا کی مقدار بیان کر دی، اور کہا 10 دن میں دو، 15 دن میں دو، 20 دن میں دو۔ مہینے سے کم مدت رکھنا جائز ہے، جو بھی رکھ لے کوئی، 10 گھنٹے کی، 10 دن کی، لیکن جس وقت اجل جو ہے وہ مہینہ یا اس سے زائد کی ہو، کہا جا کہ میرے لیے جوتے اتنے تیار کرو 2 مہینے تک، تو اب استثناء باطل ہو جائے گا۔ اب آرڈر پر جو شریعت کی اجازت ہے وہ نہیں رہے گی، اب یہ عقد استثناء کا نہیں رہے گا، یہ بے سلم بن جائے گی۔ تو اس میں بے سلم والی شرطیں لازم ہوگی۔ جس وقت مہینہ یا اس سے آگے کی مدت معین کر دی تو مدت کی تعیین سے آرڈر پر چیز بنوانا باطل ہو جائے گا، اور اب شریعت میں اس کا نام اور بن جائے گا۔ جب استثناء والی صورت نہ رہی، اب بے سلم والی صورت بن جائے گی، اور بے سلم والی صورت بنی تو بے سلم والی شرطیں لگ جائیں گی۔ بے سلم اور استثناء میں بڑا فرق جو شرائط کے لحاظ سے ہے وہ یہ ہے کہ آرڈر پر چیز بنوانی ہو تو پیسے پہلے دینے لازم نہیں ہوتے، اور بے سلم میں سارے پیسے پہلے دینے پڑتے ہیں۔ اس واسطے جس وقت آرڈر منسوخ ہوا شریعت کی طرف سے کہ چونکہ تم نے وقت معین کر دیا، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، جتنا بھی مہینے سے آگے کوئی وقت دیتا جائے گا تو اب اس کو شریعت میں استثناء نہیں کہا جائے گا، اس کی صورت بے سلم والی ہوگی۔ تو جب بے سلم والی ہوگی پھر اس کی شرائط بھی ہوں گی، تو مطلب یہ ہے ایسی صورت میں مکمل پیسے اس چیز کے اس بندے کو جو آرڈر دے رہا ہے اسی مجلس میں ادا کرنے پڑیں گے، پھر جا کے وہ معاہدہ ہوگا، ورنہ معاہدہ باطل ہو جائے گا، چونکہ اب اس کی حیثیت استثناء والی نہیں رہی، اس کی حیثیت بے سلم والی ہو گئی ہے، اور بے سلم کی جو 7 شرائط ہیں ان کے لحاظ سے اب شرطیں پوری ہوں گی، پھر عقد صحیح ہوگا، ورنہ سب کچھ باطل ہو جائے گا۔ دیکھ لیجئے شریعت مطہرہ میں جس قدر اجل کے مسئلے میں آج ضرورت ہے، آرڈر پر چیز بنواتے وقت کوئی شخص اگر لمٹ دینا چاہتا ہے، ٹائم دینا چاہتا ہے، اس کو معین کرنا چاہتا ہے تو مہینے سے کم دے سکتا ہے کہ تم نے 25 دن میں فلاں تاریخ کو یہ چیز مجھے بنا کے دینی ہے۔ مہینے سے کم اس وقت کا اعتبار ہوگا، اور استثناء یعنی آرڈر پر بنوانا باطل نہیں ہوگا، اور اگر پورا مہینہ یا اس سے اوپر جتنی مدت ہے وہ دی، اب اس کی کا نام بدل جائے گا، اس کو استثناء آرڈر پر بنوانا نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کی شکل بے سلم والی بن جائے گی، اور وہ میں بھی بیان کرتا ہوں، وہ فارورڈ بائنگ بے سلم جس کو کہا جاتا ہے، اس کی اپنی شریعت میں شرائط ہیں، اور اس کے مطابق پھر انسان کو وہ سارے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ یہ اصل ہمارے دین کا امتیاز ہے، اور یہ پابندیاں ہی ایک انسان کی دنیا کو دین بناتی ہیں، ورنہ ہندو بھی تو دکاندار ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، یہودی بھی ہوتا ہے، وہ دکانداری بھی کرتے ہیں اور ساتھ ناری بھی ہوتے ہیں، اور ادھر مومن دکاندار بھی ہوتا ہے اور پرہیزگار بھی ہوتا ہے اور جنت کا حقدار بھی ہوتا ہے۔ التاجر الصدوق ما سافرت الکرام البررہ، فرمایا سچا ہو اور تاجر ہو، اللہ فرماتا ہے ہم فرشتوں کے ساتھ ان کو سیٹیں عطا فرمائیں گے۔ تو چونکہ ہماری دنیا دین ہے، اور دین اس لیے ہے کہ ہماری اپنی مرضی کا دخل نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کا دخل ہے۔
اب جس وقت سلم ہوگی تو سلم کا قرآن مجید میں ذکر ہے، بے سلم، اور سب سے لمبی آیت قرآن مجید کی اسی بارے میں ہے۔ سلم یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز خریدی جائے، پیسے اب دیے جائیں اور چیز ادھار ہو، اس کو بے سلم کہا جاتا ہے۔ کسی بندے نے اب پیسے دے دیے کسی کو کہ یہ 10,000 روپیہ ہے اور آپ نے مجھے 5 بوری چاول دینے ہیں یا 5 بوری منجی کی تو میں نے مجھے دینی ہے، تو اس کو کہا جائے گا بے سلم، یعنی جس میں سمن یعنی جو نرخ اور ریٹ معین کر دیا گیا ہے۔ قیمت میں اور سمن میں فرق ہوتا ہے، قیمت ہے جو بازار میں، سمن ہے جو دو کے درمیان طے ہو گیا ہے۔ تو وہ جو طے ہوا اب اس نے دے دیا، پیشگی، جس نے چیز خریدنی ہے، چاول خریدنے ہیں، پیسے اس نے سب اب ادا کر دیے، اور پھر آگے دن مقرر کر دیا کہ فلاں دن فلاں قسم کے چاول، وہ شرائط میں بھی بیان کرتا ہوں، آپ نے مجھے دینے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، ایسی بے کو بے سلم کہا جاتا ہے کہ جس میں پیسے ادھار نہیں ہوتے، مبیع ادھار ہوتا ہے۔ پیسے نقد ہوتے ہیں اور مبیع ادھار ہوتا ہے۔ پیسے اب اس نے خریدنے والے نے دے دیے، مگر بائے نے مبیع بھی نہیں دیا، مبیع جو ہے وہ بعد میں دینا ہے۔ اس بے کو شریعت میں بے سلم، انگلش میں فارورڈ بائنگ کہا جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ قرآن و سنت میں وضاحت موجود ہے، اور اس کی جو شرائط ہیں ان کے لکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے سب سے لمبی آیت کا قرآن مجید میں نزول فرمایا ہے۔ یعنی یہ قرآن ہے نا کہ جو حرف پڑھیں تو 10 نیکیاں ملیں، اور جس کے مضمون کو مصلے پہ کھڑے ہو کے پڑھیں تو تراویح ہو جائے، اور بیٹھ کے باہر سوچیں تو دکان کا نظام چلے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے، رب ذوالجلال نے اس کو اتنے لمبے مضمون کے ساتھ بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم مقررہ وقت تک کسی دین کو مقرر کرو، لین دین کا کام کرو تو فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ یہ بے سلم ہے کہ جس میں پیسے اب دیے جا رہے ہیں اور چیز بعد میں لینی ہے۔ یہ ہے تداینتم بدین الی اجل مسمی، وقت معین تک تم نے آپس میں جس وقت لین دین کیا تو اللہ فرماتا ہے یہ میرا آرڈر ہے کہ لکھ بھی لو۔ یعنی یہ رب کی بندوں کے ساتھ شفقت ہے، انہیں طریقہ بتایا کہ لکھا ہوا نہ ہوگا گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی بھول جائے گا، جھگڑا پڑ جائے گا، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندوں میں جھگڑا نہ ہو۔ فرمایا یہ تم نے میرا آرڈر سمجھ کے، ہے تمہاری دنیا، آرڈر میرا ہے کہ تم نے یہ آپس میں جو معاہدہ ہے یہ لکھنا ضرور ہے۔ اور پھر فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنا کسے چاہیے؟ فرمایا جو کاتب ہے تم میں وہ عدالت کے ساتھ لکھے، یہ نہیں اسے لکھایا کچھ جائے وہ لکھ کچھ دے، نہیں، فرمایا جو لکھ سکتا ہے۔ چونکہ جب قرآن اترا تھا تو اس پورے ماحول میں صرف 17 بندوں کو لکھنا آتا تھا مکہ شریف کی اس وادی کے اندر، اور پھر آہستہ آہستہ لکھنے کا رواج ہوا۔ فرمایا جو لکھ سکتا ہو وہ عدالت کے ساتھ لکھے۔ اس کے ساتھ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، فرمایا جو لکھ سکتا ہو وہ نخرے نہ کرے، انکار نہ کرے۔ جب دو اس کے پاس لکھوانے آ جائیں تو جیسے اللہ نے اس کو پڑھایا ہے، لکھنے کا طریقہ دیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں پر احسان کرتے ہوئے انہیں 2 لفظ لکھ کے دے دے۔ یعنی ساتھ رب ذوالجلال نے کاتب کو بھی یہ متوجہ کیا کہ یہ کتابت تجھے میں نے دی ہے، اور تو نے میرے بندوں کے رزق کو حلال کرنے کے لیے درمیان میں کردار ادا کرنا ہے، اور جو وہ لکھوائیں وہ لکھ کے دینا ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، فرمایا اسے لکھ دینا چاہیے جس پر حق آتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اسے رب سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا، اور حق سے کچھ چھوڑنا نہیں چاہیے، جتنا ہے وہ سارا لکھنا چاہیے۔ یہ وہ لمبی آیت ہے بے سلم کے بارے میں۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، فرمایا جس پر حق ہے اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بے عقل ہو سکتا ہے وہ ناتواں ہو، او لا یستطیع ان یمل، یا ہو سکتا ہے وہ لکھا نہ سکے، تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، اس کا جو کوئی وارث ہے پھر وہ لکھائے، اگر وہ خود جس پر حق ہے وہ چھوٹا ہے یا بے عقل ہے یا وہ ناتواں ہے یا وہ لکھا نہیں سکتا تو اس کا کوئی وارث تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس کے وارث کو درمیان میں آنا چاہیے، اس کے ولی کو درمیان میں آنا چاہیے، اور وہ یہ سب کچھ شرائط جو ہے وہ لکھائے۔ ساتھ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اللہ فرماتا ہے ساتھ دو گواہ بھی بٹھا لو، لکھنا بھی ہے گواہ بھی بٹھانے ہیں۔ یہ ہے نا رب کو اپنے بندوں کے ساتھ پیار، اور یہ ہے ضابطہ زندگی گزارنے کا، یہ ہے عرشی نظام کہ رب ذوالجلال نے فرمایا بندوں کو حاجت ہے، رب تو سب جانتا ہے، اور تم نے کل آپس میں جب کوئی انکار کرے گا تو گواہوں کی تجھے ضرورت پڑے گی۔ شروع میں جب معاہدہ لکھا جا رہا ہو تو فرمایا دو گواہ بھی اپنے ساتھ بٹھا لو۔ شہیدین من رجالکم، اور پھر صورتیں چونکہ مختلف ہوتی ہیں اور قرآن نے ہر صورت پر تبصرہ کرنا ہوتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ مل سکیں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہی کافی ہیں، ایک مرد اور دو عورتیں۔ اب یہ تقسیم میرے رب کی ہے۔ آج نام نہاد روشن خیال یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کو حق دیں کہ عورت کو ہر لحاظ سے مرد کے برابر کریں۔ اللہ نے وہ بڑی گواہیاں تو بڑی گواہیاں رہ گئیں، اس بے سلم کے مسئلے پر بھی اور دین کے مسئلے پر بھی دو عورتوں کو دو مردوں کے قائم مقام نہیں کیا، دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا ہے۔ فرمایا یا تو گواہ ہوں دو مرد، اگر دو مرد میسر نہ ہو فرمایا ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہو جائیں پھر بھی کام چل جائے گا۔ لہذا اگر آج کوئی شخص کسی جگہ بیٹھے ہوئے یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ عورت اور مرد کی گواہی برابر ہے تو اس نے اس آیت کا انکار کیا، قرآن مجید کی اس مقام کا انکار کیا، اور یہ آج فیشن سمجھا جا رہا ہے۔ دین پر رائے زنی ہر بندہ اپنا حق سمجھ رہا ہے اور اسے یہ پتا کوئی نہیں کہ میں اللہ کے قرآن کے خلاف بول رہا ہوں۔ رب تو وہ بڑے بڑے حدود والے مسائل جو ہے ان کا معاملہ تو ہے ہی بڑا دور۔ یہ بیع و شراء کے اندر اللہ تعالی نے فرما دیا کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں، دو کو ایک کے قائم مقام کیا ہے، وہ رب اس پر تو ظلم کا کوئی سوچے بھی تو کافر ہو جائے گا۔ اس رب نے جو حدیں بنائی ہیں اور جو تقسیم کی ہے وہ سب سے عدالت والی ہے۔ لہذا اگر کوئی آج نام نہاد روشن خیال ایسی گفتگو کرتا ہے تو وہ میرے رب کی عدالت پہ تنقید کرتا ہے اور رب کی تقسیم پہ الزام لگا رہا ہے۔ رب سے بڑھ کے انصاف کون کر سکتا ہے اور رب سے بڑھ کے عدالت کون کر سکتا ہے؟ اس واسطے عام بندہ جو قرآن و سنت کا علم جس نے 10-15 سال نہیں پڑھا ہوا اسے دین کے بارے میں بولنے میں مکمل احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں وہ قرآن کے خلاف نہ بول رہا ہو، کہیں وہ سنت کے خلاف نہ بول رہا ہو، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کچھ ہے، اس کی سوچ کچھ ہے، تو عافیت اس میں ہے کہ اپنی زبان کو بند کر کے رکھے، ورنہ چھوٹی سی زبان سے جو پھسلتا ہے تو جہنم میں جا گرتا ہے۔ یہ زبان ہی ہے نا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو کافر مومن ہو گیا۔ صرف زبان کے لفظ، ان لفظوں سے دل نے تصدیق کی ہے، زبان سے بولا ہے، تو اسی زبان سے مومن پھر مرتد بھی ہو سکتا ہے، کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اس واسطے دین کے امور کے بارے میں عام انسان کو اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، فرمایا گواہوں میں سے جسے تم پسند کرو اسے پیش کر دو۔ ان تدل احداہما فتذکر احداہما الاخری، عورتیں دو کیوں رکھیں؟ ساتھ حکمت بیان کی اللہ نے، پر اگر ان میں سے ایک بھول جائے دوسری یاد کرائے۔ ان تدل احداہما، اگر ان میں سے ایک بھول جائے فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کرائے۔
اب یہ ہو گیا، کاتب کو کہا کہ تو نے لکھ کے دینا ہے، جانبین کو کہا تم نے لکھنا ہے کہ معاہدہ طے کیا ہوا، اور ساتھ گواہ بھی بٹھانے ہیں۔ اب گواہوں کو آرڈر دیا اللہ نے، کیا فرمایا ولا یأبى الشہداء اذا ما دعوا، جب وقت پڑ جائے گواہوں کی گواہی لینے کی اور انہیں کہا جائے آؤ تم پاس بیٹھے تو اس وقت گواہی دو، اور یہ کہے کہ ہمارا ٹائم نہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حکم پر تم نے ٹائم نکالنا ہے، تم نے جا کے گواہی دینی ہے، تم نے انکار نہیں کرنا۔ گواہوں پر گواہی لازم کر دی، کاتب پر کتابت لازم کر دی، یہ شریعت مطہرہ کے ضابطے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے سہولت پیدا کر رہا ہے کہ بے سلف جائز ہو ان کے لیے، اور ان کو طریقہ آتا ہو تاکہ آپس میں کاروبار زندگی میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ قرآن ہے نا، جس کو پڑھ کے دم کریں تو دل بھی صحیح ہوتا ہے، بیماریاں بھی صحیح ہوتی ہیں۔ یہ شان ہے نا، دنیا کا کون سا لا ہے اور کون سا آرڈر ہے کہ جس کی عبارت پڑھیں تو بندے کا دل باغ باغ ہو جائے، جس کی عبارت پڑھیں تو درد ختم ہو جائیں۔ یہ قرآن کی شان ہے کہ ہاں مسئلے تو یہی ہے نا بے و شرع کے، لیکن لذت اتنی ہے کہ یہ عبارت پڑھیں نماز ہوتی ہے، یہ عبارت پڑھیں بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے قانون کی برکت ہے، اور سوچ لیں باقی قانون ان پہ عمل کیا جائے تو پھر وہ قانون ہے۔ یہ عمل سے پہلے پڑھنے میں سمجھنے میں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا تھا آتوا اعینکم حظھا من العبادہ، میرے صحابہ آنکھوں کو عبادت کا حصہ دیا کرو۔ قیل وما حظھا، پوچھا گیا آنکھوں کی بندگی کون سی ہے؟ فرمایا النظر فی المصحف، جہاں قرآن لکھا ہو دیکھ لو آنکھوں کی بندگی ہے، پھر اس میں تدبر کرو آنکھوں کی بندگی ہے۔ تو یہ ہمارے قانون کی شان ہے جو کسی قانون کی شان نہیں ہے۔ مسئلے ہماری دکانوں کے حل ہو رہے ہیں، مسئلے ہمارے کھیتوں کے حل ہو رہے ہیں، مسئلے ہمارے گلی بازار کے حل ہو رہے ہیں، اور جس عبارت سے حل ہو رہے ہیں وہ عبارت ایسی ہے پڑھ کے پھونک مارے بیماری دور ہو جاتی ہے، اور پڑھ لیں قبر روشن ہو جاتی ہے، اور جو دنیا میں پڑھتا ہے وہ قبر میں بھی جا کے پڑھتا رہتا ہے۔ محتشم سامعین حضرات، خالق کائنات نے فرمایا ولا تسأموا ان تکتبوہ، فرمایا اسے بھاری نہ جانو کہ لکھنے میں اب مصیبت ہے، نہیں لکھتے، پر لکھنا تم نے ضرور ہے معاہدے کو، صغیرن او کبیرن الی اجلی، چھوٹا ہو یا بڑا لکھت اس کی ضرور کرنی ہے وقت معین تک۔ اللہ فرماتا ذالکم اقسط عند اللہ، فرمایا میں نے لکھنا کیوں لازم کیا؟ فرمایا یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، شہادت اور گواہی کے لیے پختہ زیادہ ہے۔ کل جب پروف دینا ہوگا تو یہ اچھی بات ہوگی جب لکھا ہوا تم پیش کرو گے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، فرمایا قریب ہے پھر تمہیں شک بھی نہیں پڑے گا، ورنہ آج جو چیز ذہن میں اچھی طرح حاضر ہے مہینے کے بعد آدھی ہو جائے گی، 2 مہینے کے بعد ختم ہو جائے گی، پھر تمہیں شک پڑ جائے گا نہیں نہیں میں نے وہ 15 بوریاں لینی تھی یہ 10 دے رہا ہے، حالانکہ طے 10 ہوئی تھی۔ تو اللہ فرماتا لکھ لو نا تاکہ تمہیں شک نہ پڑے، خواہ مخواہ برا گمان نہ کرتے رہو۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے لکھو الا ان تکون تجارتا حاضرہ، ہاں اگر کوئی تجارت ایسی ہو کہ جو سودا دست بدست ہو رہا ہے، فرمایا پھر ہماری طرف سے لکھنا ضروری بھی کوئی نہیں۔ جب ادھار کا معاملہ ہے تو لکھنا ہے، اور جب سودا دست بدست ہو رہا ہے تدیرونہا بینکم، جس کو تم سرکولائز خود کر رہے ہو، ابھی دے رہے ہو، فرمایا اس کے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، اگر نہ بھی لکھو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ واشہدوا اذا تبایعتم، اور جس وقت لکھو نا تو پھر بھی گواہ بنا لو۔ ولا یدار کاتب ولا شہید، نہ نقصان کاتب کو دیا جائے نہ شہید کو دیا جائے۔ یعنی رب کا نظام دیکھو، پہلے تو کاتب اور شہید کو فرمایا کہ کاتب لکھنے والے تو نے لکھ کے دینا ہے، گواہی دینے والے تو نے وقت پر گواہی دینی ہے، تو نے یہ نہیں کہنا کہ میرے پاس ٹائم نہیں۔ اور اب ان کو کہا جن کا سودا ہے کہ تم نے کاتب کو تنگ بھی نہیں کرنا، کہ ہر وقت تم اسے اپنے لیے بلائے رکھو، اور تم نے گواہ کو بھی تنگ نہیں کرنا، گواہ کو اپنا کام بھی کرنے دو، اس کو تم نے تنگ نہیں کرنا۔ یہ ہے نا ترازو تول کر
رب ذوالجلال نے اپنی مخلوق کی ہر فرد کا حق پورا بیان فرما دیا ہے۔ اب شاید یہ سوچ بھی ساتھ ساتھ ابری ہو کہ یہ قرآن جس میں یہ طریقہ لکھا ہو تو صرف اچھا غلاف چڑھا کے چوم کے شو کیس میں اس کو رکھ دے تو کیا یہ راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا کہ تم نے قرآن کا بڑا حق ادا کر دیا؟ قرآن کہتا ہے مجھے پڑھو گے پھر حق ادا ہوگا، اور پڑھ کے عمل کرو گے پھر حق ادا ہوگا۔ جس قرآن نے ہماری ہر بات ہماری بہتری کے لیے بیان کی ہے، یہ سارے ہمارے فائدے ہیں نا جو رب نے بیان کیے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، اسے نہ کوئی حاجت ہے نہ اسے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، وہ بندوں کے فائدے کے لیے اس نے یہ سارا کہا یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اور پھر سمجھایا سب کو، اور پھر سب کی جو اصل حیثیت اس کو واضح کیا۔ تو اس سے پتا چلتا ہے پورا قرآن تو ہماری صبح و شام کا بیان ہے، ہمارے دن رات کا بیان ہے، ہماری کھیت اور ہماری دکان کا بیان ہے، اور اس بیان کا یہ نہیں حق سے چوم کے یا سر پہ رکھ کے اس کو غلاف میں اچھی طرح سنبھال کے شوکیس میں رکھ دیا جائے۔ اس کا حق یہ ہے اس کو پڑھ کے زندگی اس کی روشنی میں بسر کی جائے۔ آج یہ جو آرڈر پر چیزیں تیار کرنے کا موضوع ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کوئی بندہ کانوں کی لذت لینے والا ہے تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ویسے ہی نہ کوئی دوڑا ہے نہ کوئی قصہ ہے نہ کوئی کہانی ہے۔ لیکن اب یہ رب کا فرمان تو ہے، اتنی لذت کسی شعر میں ہو سکتی ہے جتنی رب کے فرمان میں ہے۔ کانوں کو صوت قرآن کی دھن کا بنا غلام، الفاظ کے استار سے معنی کو فاش کر چھوڑ دے کسے قصیدے رباعیاں، قرآن سے طریقے محبت تلاش کر۔ یہ قرآن مجید ہے جس میں نظام ہے، اور یہ تو اس کی علیحدہ شان ہے نا، نظام دم کا بھی کام کرتا ہے، لیکن اصل نظام آیا ہے اس کو چلایا جائے، نافذ کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھو قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے اتنی ایک مسئلے کی وضاحت کے لیے لمبی طویل ترین آیت کا نزول فرما دیا، اور فرما دیا وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اگر تم نے کاتب یا گواہ کو نقصان پہنچایا تو یہ فسق ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں علم دیتا ہے۔ ان کی اتنی بڑی شان ہے اس امت کی، اللہ فرماتا ہے میں سکھانے والا ہوں تم سیکھنے والے ہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور وہ انداز قیامت تک کے لیے تھا، اور طریقہ اس کا وہ ہے جس طرح کے عالم درس دیتا ہے، فہم دین کورس ہوتا ہے، یہ یعلمکم اللہ کا حصہ ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، قرآن کی حفاظت ہم کریں گے اور کرائی حافظوں سے ہے، ایسے فرمایا اللہ تمہیں سکھائے گا، فرمایا میرا دین سمجھنے والے قیامت تک تمہیں سکھاتے رہیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، یہاں پر آیت کا جا کے اختتام ہوا، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، صرف دین ہی نہیں دنیا بھی تمہیں سکھائے گا۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ بندے کو آرڈر پر چیزیں بنوانے پڑیں گی، بے سلم کی بھی ضرورت ہوگی، اس واسطے فرمایا تمہارا قرآن تمہاری دنیا کو بھی صحیح کرنے کے لیے آیا ہے، اس واسطے کہ جس نے نازل کیا ہے وہ دین والا بھی ہے، دنیا کا خالق بھی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں واضح طور پر بے سلم کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اسلم منکم
فلیسلم فی کیل معلوم و وزن معلوم الی اجل معلوم. فرمایا تم میں جو بندہ بے سلم کرے اس کے لیے شرط ہے کہ کیل معلوم ہو، وزن ناپ تول، اور پھر وقت بھی معلوم ہو. اور اس کے ساتھ یہ یعنی مجموعی طور پر 7 شرائط ہیں. جب ان سب کو بیان کر دیا جائے گا تو پھر بے سلم جو ہے وہ صحیح ہوگی. اختصار سے عرض کر دیتا ہوں، جہاں بھی بے سلم کی جاتی ہے تو ایک بائع ہوتا ہے، ایک مشتری ہوتا ہے. مشتری ہوتا ہے خریدنے والا، بائع ہوتا ہے بیچنے والا. تو بے سلم کے اندر جو مشتری ہوتا ہے جس نے ابھی سارے پیسے دینے ہیں اس کو رب السلم کہا جائے گا، اور جس نے کل چاولوں کی بوریاں دینی ہیں اس کو مسلم الیہ کہا جائے گا. اور وہ پیسے جو راس المال ہے جو ابھی ادا کیے جا رہے ہیں ان کو مسلم فی کہا جائے گا، اس کو راس المال کہا جائے گا پیسوں کو. اور وہ چاول جو ہیں جو کل لینے ہیں ان کو مسلم فی کہا جائے گا. تو یہ 4 چیزیں ہیں. جہاں سلم ہوگی وہاں پر جو مشتری ہے وہ رب السلم ہے، جو بائع ہے وہ مسلم الیہ ہے، اور جو پیسے ہیں وہ اس کا راس المال ہے. اور جو چیز جو جنس لینی ہے کل اس کو کہا جاتا ہے مسلم فی، اس کے اندر سلم ہو رہی ہے. تو یہ ابتدائی طور پر اس کی تمہید ہے. اس کے اندر پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھے جو شریعت مطہرہ نے جن کا خیال رکھنا لازم قرار دیا ہے. کچھ ایسی شرائط ہیں کہ اب ہماری سوسائٹی میں ان شرائط کے بیان کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھیں پیسوں کے لحاظ سے شرطیں، چونکہ اب درہم و دینار کا رواج نہیں ہے کہ ہم ان کی شرائط کو بیان کریں. اب اس کی جگہ پہ پیسہ روپیہ ہے تو وہ ایسا اس کا معاملہ نہیں کہ جس طرح سونے چاندی کے سکوں کا معاملہ تھا. لہذا 3 شرائط اس وقت ساکت ہو چکی ہیں، اور باقی شرائط جو ہیں ان کا اب بھی لحاظ کرنا ضروری ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ جو چیز لینی ہے اس کی جنس بیان ہو. مثال کے طور پر جو لینے ہیں یا گندم لینی ہے، یہ بے سلم کے آغاز میں بیان ہو جائے کہ میں گندم لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد اس کی نوع کا بیان ہو. گندم کی کئی قسمیں ہیں، جو گندم کی قسم لینی ہے یکورا دوسری تیسری، ان میں معین کرے کہ اس قسم کی گندم لینی ہے. تیسرے نمبر پر اس کی صفت بیان کرے کہ اعلیٰ ترین لینی ہے یا ادنا لینی ہے یا وہ مڈل درجے کی لینی ہے. یہ صفت تیسری شرط ہے. چوتھے نمبر پر اجل کا بیان کرنا ضروری ہے. 5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد یہ بیان ضروری ہے. پھر پیسے کتنے دو گے اور ابھی سارے ادا کرنے ہیں ان کا بیان کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کے بعد وہ کہ جہاں ادائیگی ہوگی وہ بھی بیان کرنا ضروری ہے. اگر چیز وزنی ہے جو لینی ہے، ہو سکتا ہے وہ کہے وہ کراچی میں میری پڑی ہے وہاں سے لے آؤ، تو اس کو لانے میں وہ اتنی ڈبل قیمت میں پڑ جا. اس واسطے بے سلم کے اندر یہ شرائط ہے. اس میں وہ چیز جو لینی ہے اس کا کیل، اس کا وزن، اگر وہ تولی جاتی ہے تو وزن بیان کرنا ضروری ہے، اگر وہ ناپی جاتی ہے تو پیمائش ضروری ہے. ہر لحاظ سے کہ کل جھگڑا نہ ہو. اور پھر یہاں تک کہ ادائیگی کہاں ہوگی. اب بندہ جس نے خریدنی ہے وہ گوجرا والا کا ہے اور دینے والا کہتا ہے میری چیز لاہور پڑی ہے جا کے لے لو، تو اب کرایہ کا جھگڑا پڑ جائے گا. آج ضروری ہے بے سلم کے اندر کہ وہ بیان کرے کہ تم نے فلاں جگہ دینی ہے، میں نے فلاں جگہ لینی ہے. یہ ساری شرائط جب بیان ہوگی تو ایسے معاہدے کو بے سلم کہا جائے گا. اب جب آرڈر پر چیز کی تم نے مدت بیان کر دی اور وہ مدت مہینے سے زیادہ کی تھی، کیا ہو گیا؟ آرڈر باطل ہو گیا.
استثناء اس کو نہیں کہا جائے گا. اب وہ بے سلم بن گئی ہے. بے سلم کی شرطیں ضروری ہیں. اب بے سلم کی 7 شرائط میں سے بیان نہ کیا گیا تو بے بھی باطل ہو جائے گی. تو مطلب کیا ہے؟ اب کوئی نیا معاہدہ ہو سکتا ہے, پرانا معاہدہ کام نہیں کرے گا. اگر پھر بھی کیا گیا تو دونوں کا رزق حرام کا ہوگا, بیچنے والے کا بھی اور خریدنے والے کا بھی. اس واسطے یہ بات پلے باندھ لی جائے کہ آرڈر پر بنوائی گئی چیز جو ہے اس میں مدت بیان کرو تو مہینے سے تھوڑی, اگر مہینہ یا زیادہ بیان کرنی ہے تو پھر پیسے اسی وقت سارے دینے پڑیں گے. آرڈر کی صورت میں پیسے نہیں دینے پڑیں گے. اگر کوئی ویسے دے سکتا ہے تو دے دے, شریعت نے لازم نہیں کیے. اور جس کو بیانہ کہا جاتا ہے وہ شریعت میں حرام ہے, اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں وعدہ کافی ہے, اور وہ رقم جو اس نیت میں کوئی دیتا ہے کہ یہ دے رہا ہوں, اگر کل میں نے چیز نہ خریدی تو یہ پیسے تمہارے ہو گئے, اگر خریدوں گا تو پھر کچھ اور دے دوں گا. شریعت میں یہ حرام ہے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. وہ کس کے عوض میں کل لے گا؟ جب اس نے چیز نہ خریدی تو کیا کس عوض میں وہ اس کے پیسے کھا رہا ہے؟ اس واسطے بیانے کو ناجائز قرار دیا گیا. آرڈر کر بنوانے کے لیے چیز میں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا, اور نہ ہی طے کیا جائے گا کہ اتنے پہلے دے دو, اور بیانہ اس کو یہ شرط کہ اگر نہ بنوائی تو پیسے تمہارے ہیں. یہ ہے بیانہ کی تعریف, یہ ناجائز ہے. ویسے کوئی کسی کو بنواتے وقت چیز کے کچھ پیسے دے دیتا ہے کہ تم نے مٹیریل خریدنا ہے, یہ پیسے میں دے رہا ہوں, اس میں حرج نہیں. مگر یہ ہے کہ نہ چیز خریدی تو ادائیگی تیری طرف سے نہیں ہوگی, یہ تیرے ہے, یہ حرام ہے, ایسا ناجائز ہے. بیانہ میں مدت جس وقت اس آرڈر والی میں مہینے سے زائد کی بیان کر دی, یہ مہینے کی, اب یہ شریعت میں استثناء نہیں, اس کو بے سلم کہیں گے. اور بے سلم کے لیے یہ لازم ہے کہ سارے پیسے اس بندے کو اب دینے پڑیں گے. اب سارے پیسے اسی مجلس میں نہ دیے بے سلم بھی نہیں ہوگی, کیونکہ بے سلم کی یہ پہلی شرط ہے. جب بے سلم نہیں ہوگی تو عقد باطل ہو جائے گا. عقد باطل ہونے کے باوجود اس کو رائج کیا گیا تو دونوں کا رزق حرام ہو جائے گا. اس واسطے اگر چیز بنوانی ہے آرڈر پہ, مدت مہینے سے کم رکھو, اگر مہینہ رکھنی ہے یا مہینے سے زیادہ تو سلم کی 7 شرطیں پوری کرو, جن میں پہلی شرط یہ ہوگی کہ سارے پیسے اس چیز کی اسی وقت ادا کرنے پڑیں گے. اس کے بعد چند ضروری باتیں جو اس سلسلہ میں ہیں اس کو بھی واضح کرنا چاہتا ہوں. حکم استثناء کیا ہے؟ حکم استثناء یہ ہے کہ جس وقت آپس میں عقد ہو گیا آرڈر والا, تو یہ بندہ جس نے آرڈر دیا اس پر پیسے دینے لازم ہو جائیں گے. کب؟ جب چیز اس کو ملے گی, اور اس بندے پر وہ چیز بنانا لازم ہو جائے گی. یہ پہلا حکم ہے. دوسرا حکم یہ ہے جس میں اگرچہ ایک کثیر تعداد فقہا کی وہ دوسری سائڈ پہ رہی, لیکن جب ترکی اور دولت عثمانیہ کے اندر اور جب بھی اسلام عملی شکل میں رائج رہا تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی گئی. مجلۃ الاحکام کے اندر بھی, اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے اسلام کے حالات اور لوگوں کے نرمی کے لحاظ سے زیادہ مطابقت کرتی ہے. تو آپ کی رائے کے مطابق, آپ کے فتویٰ کے مطابق یہ ہے کہ جس وقت عقد ہو جائے گا تو اب چیز لازم ہو جائے گی. جانبین میں سے کسی کے لیے رجوع جائز نہیں ہوگا. یعنی تم نے کہا کسی سے کرسی بنا دو, اس نے کہا بنا دیتا ہوں, طے ہو گیا سب کچھ. اب 4 دن کے بعد تم کہو میری مرضی نہیں رہی, اب ضرورت نہیں رہی, میں نہیں بنواتا, شریعت کہے گی ضرور تجھے لینی پڑے گی. لازم ہو گیا عقد کے بعد, اب رجوع نہیں کر سکتے.
یا بنانے والا کہتا ہے نہیں اب میرے پاس کام اور آ گیا ہے، میں آپ کی نہیں بنا سکتا، شریعت کہے گی تم رجوع نہیں کر سکتے، بنانا لازم ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے قول فیصل جو مفتبی قول ہے، اس کے مطابق جب عقد ہو گیا، عقد ہو جانے کے بعد کسی ایک کے لیے بھی رجوع جائز نہیں ہے، نہ بنانے کے والے کے لیے نہ بنوانے والے کے لیے۔ جو طے کیا ہے اب اس پہ پورا اترنا پڑے گا، اور پورا اترتے ہوئے جب وہ چیز اس کو دے دے گا، یہ اس کو پیسے دے دے گا، یہ بات جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھا جائے، اور یہ جھگڑا ختم کرنے کے قریب ترین فیصلہ ہے امام ابو یوسف کا، جس میں آپ نے یہ کہا، بعض وہ کہا کہتے تھے کہ لازم نہیں ہے اور بھی رجوع ہو سکتا ہے، مگر یہ امام ابو یوسف کا جو قول ہے اس کو راجع قرار دیا گیا کہ جان بین پر لازم ہے کہ وہ فیصلے کا احترام کریں، اب دونوں میں سے کوئی بھی رجوع نہیں کر سکتا۔ تیسری بات یہ ہے، ہاں اس صورت میں رجوع ایک شکل میں ہے کہ جو صفت بیان کی تھی بنوانے والے نے، اگر بنانے والے نے ویسی چیز نہیں بنائی تو اب بنانے والا انکار کر سکتا، بنوانے والا انکار کر سکتا کہ میں نے کہا تھا ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو، یہ لکھا ہوا اور تم نے میرے آرڈر کے مطابق نہیں بنائی، تو شریعت اس بندے کی حمایت کرے گی جو خریدار تھا، جو بنوانے والا تھا، کہ تجھ سے زیادتی ہو رہی ہے تو تم پہ لازم نہیں ہے کہ تم یہ چیز لو اور پیسے دو، یہ کاریگر کے پاس رہے، تب لازم ہوگی اور رجوع کرنا ناجائز ہوگا جب اس کے آرڈر کی ہو بہو مطابق بنانے والا چیز بنائے گا۔ اب اس پر لازم ہے کہ یہ انکار نہیں کر سکتا، وہ چیز لینا اس پر لازم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ایک ضروری مسئلہ اس سلسلہ میں وہ یہ ہے کہ جس وقت کاریگر نے سانے نے کوئی چیز بنا دی، ابھی تک وہ چیز مستثنے آرڈر دینے والے نے دیکھی نہیں ہے، اگر اس کی صفتوں کے مطابق بنائی گئی لیکن اس نے بھی دیکھی نہیں ہے، تو اس کاریگر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ چیز اور جگہ بھی بیچ سکتا ہے۔ جس نے کہا تھا اس کے علاوہ بھی، ہاں وعدے کی پابندی علیحدہ چیز ہے کہ وہ کرے، ہو سکتا ہے اتنے میں دوسری بھی بنا لے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ آرڈر کی وجہ سے وہ چیز اب کہیں اور بیچنا حرام ہو، ناجائز ہو، کہ بنائی اس کے لیے تھی وہی اگر کوئی دوسری جگہ پسند کی جاتی ہے، اور شرط یہ ہے کہ ابھی تک آرڈر دینے والے نے دیکھی نہیں آ کر اور اس نے تیار کر لی ہے، تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دوسری جگہ بیچنا چاہتے ہو تو بیچ سکتے ہو۔ صرف بنانے سے یہی دینا لازم نہیں ہو جائے گا، لازم ہے ان شرائط کے مطابق چیز دینا، نہ کہ یہی دینا۔ جو بنائی ہے اسے اور جگہ بیچا جا سکتا ہے، اور وعدے کی پابندی کرتے ہوئے اس کے لیے اسی صفت کی نئی چیز بنانا کاریگر کے لیے جائز ہے۔ اس صورت میں یہ بات بھی ہے کہ جس وقت بنانے والا چیز بنا کے بنوانے والے کے پاس لے آیا، اب اس کا اختیار ختم ہو جائے گا، یعنی پہلے تو جائز تھا نا کہ یہ چیز اور جگہ بھی بیچ سکتا تھا، اب جب اس نے دیکھ لی بنوانے والے نے یا یہ اس کے پاس اٹھا کے لے گیا تو اس کا یہ اختیار ختم ہو گیا، اب یہ دوسری جگہ نہیں بیچ سکتا، اب اسی نے ہی لینی ہے جس کی یہ چیز ہے۔ تو اس واسطے اگر اس نے دیکھی ہوئی نہ ہو اس سے پہلے اس کے لیے یہ اجازت ہے یہ دوسری جگہ بیچے، لیکن جب اس نے پیش کر دی اس نے اپنا اختیار خود ختم کر دیا، اب اس کی مرضی ہے اگلے کی، وہ اس کو اجازت دے تو پھر بیچ سکے گا، ورنہ اس پر لازم ہے کہ جو چیز اس نے بنوائی ہے وہ چیز ضرور خود ہی حاصل کرے۔ محترم سامعین حضرات، یہ پورے احکام کا
بیان تو نہیں ہو سکا، لیکن جتنے ضروری باتیں تھیں اس سلسلہ میں وہ موضوع انشاءاللہ میں نے سمیٹ دیا ہے. ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. یہ ہے دین کے فہم کا مطلب کہ سمجھ کر پھر اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو پیش نظر رکھا جائے. اور یہ ہمارا ترا امتیاز ہے مسلمانوں کا کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اپنے محبوب علیہ السلام کی مرضی کے مطابق اپنے معاہدے کرنے والے ہیں. ہمارا کل کا موضوع نہایت اہم موضوع ہے، رگ ملت اور نشتر تعلیم جدید. وقت پہ تشریف لائیے اور موضوع سنیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.